میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود شریف پڑھنا غربت دور کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ماہ رمضان ماہ تقویٰ ہے، ماہ صبر ہے، ماہ عبادت ہے، ماہ ریاضت ہے، ماہ تراویح ہے، ماہ سحری ہے، ماہ افطار ہے، ماہ روزہ ہے، ماہ تلاوت قرآن ہے۔ تو بڑا برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان کی ہر گھڑی جو ہے وہ رحمت بھری ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزہ دار کی دعا پر عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق روزہ دار کے لیے غروب آفتاب تک پانی میں مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سحری عبادت، روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح کا انتظار عبادت، تراویح عبادت، سحری کے انتظار میں سونا عبادت، عبادت ہی عبادت، ریاضت ہی ریاضت۔ تو ماہ رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ، کیونکہ اس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، نیک کام ہوتے ہیں، عبادت ہوتی ہے، ریاضت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، غریبوں کی مدد ہوتی ہے، غم زدوں کے غم دور ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے ہیں، جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ تو ایسا پیارا اور مبارک مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا کرتے تھے۔ جی ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ رجب شریف ہی سے ماہ رمضان تک پہنچنے کی دعائیں فرماتے رہتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان سے ملا۔ تو رجب میں جو ہے یہ دعا کرنا سنت ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان سے ملا۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ تو اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ دیکھنا نصیب کرے۔ صحت ہوگی، تندرستی ہوگی، عافیت ہوگی تو عبادت ہوگی، روزے رکھ سکیں گے۔ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب شریف میں ہی دعائیں فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے پڑوسی یعنی ماہ شعبان کی قدر فرماتے، اور شعبان شریف میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے۔
تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، رمضان شریف آنے سے پہلے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استقبالیہ خطبہ دیتے جس میں ماہ رمضان کے فضائل اور برکتیں بیان فرماتے۔ پھر جب ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا تو چاند دیکھنے کی خاص دعا پڑھتے اور آمد رمضان کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں لاکھوں لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ جی ہاں، افطار کے وقت اللہ پاک 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ہاں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کی آمد تھی۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آ گیا، یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ پاک کی رحمتیں تمہیں ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس ماہ مبارک میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس مقدس مہینے میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ بے شک بدبخت ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی رحمت الہی سے محروم رہ جائے۔ خدا ایسی عنایت کر میں کانپوں خوف سے تھر تھر، ہو عصیاں سے حفاظت ماہ رمضان آنے والا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں محرومیوں سے بچائے رکھے، ہم ماہ رمضان کامیابی سے گزار پائیں، اس مقدس مہینے کی برکتیں پوری طرح سمیٹ پائیں۔ اس مہینے میں ہمارے لیے جو بخششیں، عزتیں اور شرف رکھا گیا ہے، اس کے پوری طرح حقدار بن جائیں۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو جو آیت مبارکہ پڑھی گئی، تو یہی آج ہمارا موضوع ہے کہ ماہ رمضان کی اگر برکتیں پانی ہے، تقوی پانا ہے، اس مہینے کو عبادت میں گزارنا ہے، ریاضت میں گزارنا ہے، رحمتیں حاصل کرنی ہے، مغفرت چاہیے، جہنم سے آزادی چاہیے، اور جو ہے بخشش کے پروانے چاہیے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو بہت توجہ سے ہمیں سننا ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ تو ہم نے جو ابتدا میں پارہ 17 سورہ حج کی آیت 177 سننے کی سعادت حاصل کی، اس آیت کریمہ میں صرف ماہ رمضان ہی نہیں بلکہ ساری زندگی کامیاب گزار کر آخرت کے انعامات پانے کا ایک زبردست فارمولہ ہمیں دیا گیا ہے۔ یعنی صرف رمضان ہی نہیں، رمضان میں بھی اس فارمولے پر عمل کریں تو رمضان کی برکتیں مل جائے گی۔ جس مقصد کے لیے رمضان آیا ہے وہ مقصد ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور زندگی بھر جو ہے اس فارمولے پر ہم عمل کریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیونکہ کامیاب کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اس دنیا میں اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا۔ ہمارے یہاں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ بہت پیسہ کما لیا، بہت سونا بنا لیا، بہت چاندی بنا لی، بڑی زمینیں اس کے پاس آ گئی، بڑی جائیدادیں اس نے بنا لی، بہت بڑا عہدہ مل گیا اس کو، بہت بڑا مقام مل گیا اس کو۔ نہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں کامیاب وہ ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ ہاں، تو کامیاب کون ہے؟ جو جنت میں داخل ہو جائے، جو جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ جو فارمولہ ملا ہے ہمیں قرآن پاک سے، یہ زندگی بھر گزارنے کا فارمولہ ہے۔ تو یہ کامیابی کا جو پہلا نسخہ ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ یعنی اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خوب نمازیں پڑھو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خوب نمازیں پڑھو۔ اگر کامیابی چاہیے تو خوب نمازیں پڑھو۔ ہاں، فرض نماز بھی پڑھو، نوافل بھی ادا کرو، تہجد بھی پڑھو، اشراق و چاشت بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، اس کے علاوہ بھی نوافل پڑھیں۔ مسجد میں آئیں تو تحیت المسجد پڑھیں، وضو کریں تو تحیت الوضو پڑھیں، یعنی نمازیں پڑھیں۔ اس سے مراد یہ ہے چونکہ رکوع اور سجدہ جو ہے یہ نماز کے رکن اعظم ہیں، اس لیے قرآن کریم میں نماز کو کبھی رکوع اور کبھی سجدہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،
ترجمہ کنز العرفان، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مطلب کیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کر با جماعت نماز پڑھو۔ یہاں نماز کو رکوع سے تعبیر کیا گیا۔ غرض کامیابی کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ جی ہاں، اور وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو علماء کرام نے اس آیت کے اس حصے کی وضاحت میں 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، اے ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے خالصتاً اللہ پاک کی عبادت کرو۔ اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کی رضا پانے کے لیے عبادت کرو، ثواب کے لیے عبادت کرو، دکھلاوے کے لیے مت کرو، عزت کے لیے مت کرو، مال کے لیے مت کرو، دولت کے لیے عبادت مت کرو، کیونکہ یہ ریاکاری ہے۔ تو خالص اللہ کے لیے عبادت کرو، کیونکہ ریاکاری کے سبب اعمال قبول نہیں ہوتے، نہ ہی ان کا ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا اگر کامیابی چاہتے ہو تو ریاکاری سے پاک ہو کر پورے اخلاص کے ساتھ اللہ پاک کی عبادت کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اے ایمان والو، نماز کے علاوہ اور جتنی قسم کی عبادات ہیں وہ بجا لاؤ۔ مثلا روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج و عمرہ کرو، تلاوت کرو، درود پاک پڑھو، ماں باپ کی خدمت کرو، وغیرہ وغیرہ عبادات بجا لاؤ، کیونکہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے، ذکر اللہ بھی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کام اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے۔ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے کسی مسلمان کی پریشانی دور کی تو آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو نیکی ملے گی۔ تو عبادت کا مفہوم جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے، یہ فرمائی کہ اے ایمان والو، کامیابی پانے کے لیے عبادات کرو، پورے اخلاص کے ساتھ کرو، اور ساتھ ہی ساتھ گناہوں سے بھی بچتے رہو، کیونکہ سب سے بڑا عبادت گزار وہی ہے جو گناہوں سے بچا کرتا ہے۔ یعنی عبادت تو کر رہا ہے، نیکی تو کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، نیکی کی دعوت بھی دے رہا ہے، اللہ کی رضا کے کام بھی کر رہا ہے، لیکن اللہ کو ناراض کرنے والے کام بھی ساتھ کر رہا ہے۔ فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، باجے سن رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلیاں کر رہا ہے، اس کے اندر حسد ہے، اس کے اندر تکبر ہے، اس کے اندر مسلمان کے لیے بغض اور کینہ ہے۔ تو عبادت کے ساتھ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ یعنی ایک گودام جس میں بہت سارا مال رکھا، گودام میں مال رکھا جاتا ہے، سمجھے اناج رکھا ہو، اناج کی بوریاں رکھی ہوئی، بہت بڑا گودام ہو، لیکن اس گودام کو جلانے کے لیے ایک چنگاری کافی ہوتی ہے۔ ایک آگ کی چنگاری جو ہے یہ سارا گودام جو ہے یہ جلا کر راکھ کر دینے۔ نیکیاں تو بہت ہیں اس گودام سے مراد، اور اس میں جو مال ہے، اس میں جو اناج رکھا ہے، اس سے مراد سمجھے کہ نیکی ہے، اور ایک چنگاری سے مراد گناہ ہے۔ ایک گناہ جو ہے، ایک چنگاری جو ہے، یہ سارا گودام جلا سکتی ہے۔ پانی کا پورا ڈرم بھرا ہوا ہے، صاف پانی ہے، ستھرا پانی ہے، پاکیزہ پانی ہے، لیکن اس میں پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے یہ سارا کا سارا ناپاک کر دیتا ہے۔ تو گناہ جو ہے یہ نہیں کرنا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اور ماہ رمضان آیا ہی اسی لیے، ماہ رمضان کا جو مقصد قرآن میں بیان ہوا، لعلکم تتقون، کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے۔ ہاں، ماہ رمضان کا مقصد تقوی پانا ہے، اور تقوی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، گناہ سے بچنا، نیکی کرنا۔ گناہ سے بچنا، عبادت کرنا۔ تو ماہ رمضان گناہوں سے بچنے کی پریکٹس کرواتا ہے، ماہ رمضان عبادت کی پریکٹس کرواتا ہے۔ یعنی نماز تو بندہ پڑھ رہا ہے، لیکن ماہ رمضان میں تراویح بھی ادا کرتا ہے، 20 رکعتیں تراویح کے فضائل، تراویح کی برکتیں، تراویح پڑھنے والے کو اجر ثواب کتنا ملتا ہے، یہ انشاءاللہ الکریم بیان کیا جائے گا موقع ملا تو۔ لیکن رمضان میں تراویح بھی ہے نا، 20 رکعتیں، تو بعض سستی کر رہے ہوتے ہیں، تراویح پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں، تراویح سے دور ہوتے ہیں، کوئی 8 رکعت پڑھ کے چلا جاتا ہے، کوئی 12 رکعت میں تھک جاتا ہے، تو کوئی 14 رکعت میں تھک جاتا ہے، تو کوئی سستی کرتا ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں کرتے کرتے وقت ہی گزر جاتا ہے۔
تو رمضان میں تراویح ادا کرنی ہے تاکہ ہمیں عبادت کی مشق ہو، ہم عبادت پر مضبوط ہوں۔ ماہ رمضان اسی لیے آتا ہے، روزہ رکھتا ہے بندہ، بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، سخت پیاس لگی ہے نہیں پانی پیے گا، سخت بھوک لگی ہے نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں پانی پی رہا بھائی؟ کیوں نہیں کھا رہا؟ پانی تو حلال ہے، جائز ہے، کھانا تو حلال ہے، حرام چیز نہیں رکھی ہوئی، حلال چیز رکھی ہوئی تیرے سامنے، کھا۔ نہیں، روزہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، بندہ کہتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے۔ کوئی نہیں دیکھ رہا، چھپ کے کھا سکتا ہے، پردے ڈال کر کھا سکتا ہے، کمرہ بند کر کے کھا سکتا ہے، لیکن نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ کیوں نہیں پیتا؟ میرا رب دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو اے بندے، جب روزے کی حالت میں تو کھا نہیں رہا، جبکہ تجھے بھوک لگی ہے، تو چھپ کے بھی نہیں کھا رہا، پردے ڈال کر بھی نہیں کھا رہا، دروازہ بند کر کے بھی نہیں پی رہا، کیوں؟ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو اے اللہ کے بندے، تو دروازے بند کر کے گناہ کرتا ہے، تیرا رب نہیں دیکھ رہا؟ تو پردے ڈال کر گناہ کر رہا ہے، تیرا رب نہیں دیکھ رہا؟ تو چھپ کر گناہ کر رہا ہے، تیرا رب نہیں دیکھ رہا؟ تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ تو ماہ رمضان جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں عبادت ہوتی ہے اور گناہ سے بچنے کا جو ہے وہ جذبہ ملتا ہے کہ حلال چیز میں چھپ کر نہیں کھا رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے اور میں اسے بچ رہا ہوں۔ میرا نفس جو ہے یہ چاہ رہا ہے لیکن نہیں کھا رہا۔ اچھا، نفس بھی مان جاتا ہے، نفس بھی مان جاتا ہے، نفس بھی یہ نہیں کہتا کھا لے یار، ارے پی لے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، نفس کی طرف سے بھی یہ نہیں آتا ہے۔ روزہ جب ہوتا ہے تو بندے کی توجہ اس طرف جاتی بھی نہیں ہے، یعنی نفس بھی جو ہے نا وہ راہم ہو جاتا ہے، یوں سمجھو کہ کنٹرول میں ہوتا ہے، یعنی بندہ اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوئی، اسے پتہ یہ چلا کہ تو اپنے نفس کو کنٹرول کر سکتا ہے، تو اپنا تو ذہن بنا، تو مضبوط ہو جا، تو گناہ سے بچ سکتا ہے، بالکل بچ سکتا ہے۔ جب تو حلال سے بچ سکتا ہے، پانی پینے سے بچ سکتا ہے، روزے کی حالت میں کھانے سے بچ سکتا ہے، اور تیرا نفس تیرے کنٹرول میں ہوتا ہے، تو گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو گناہ سے نہیں بچ سکتا، بچ سکتا ہے۔ تو ماہ رمضان میرے پیارے اسلام بھائیو ہمیں سکھانے آتا ہے، ہماری تربیت کرنے آتا ہے، ہمارے دل کو ستھرا کرنے آتا ہے، ہمیں مضبوط کرنے کے لیے آتا ہے، لیکن ہمیں کمزور نہیں پڑنا ہوتا، ہمیں کمزور نہیں ہونا۔ تو اللہ کی ہمیں خوب عبادت کرنی، اور الحمدللہ ماہ رمضان کا ایک تحفہ امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کر دیا، جنتی اعمال۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ الکریم۔ ہاں مسلمانوں خوش ہو جاؤ، الحمدللہ جہاں دیگر عبادتیں کرنی ہے، ان جنتی اعمال پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ 12 جنتی اعمال امیر اہل سنت نے ہمیں عطا کیے، اور اس میں کھانے بھی بنے ہیں، تو اس کو روز پر کریں، ایک طرح سے اپنا جائزہ لیں کہ ان جنتی اعمال پر میں نے عمل کیا، یس، نہیں کیا تو صفر بنائے۔ اور رمضان میں ان جنتی اعمال پر عمل کرنا کیا مسئلہ ہے، بندے کی رغبت عبادت کی طرف، تلاوت کی طرف، نیکی کی طرف ہوتی ہی ہے، تو یہ کارڈ ضرور حاصل کریں اور اس کو پر کرنا شروع کر دیں۔ میں ایک تاکید یہ ہے کہ سارا سال 5 نمازیں اسلامی بھائی باجماعت مع سنت و نوافل، اور سارا ماہ رمضان روزہ اور تراویح کی سعادت حاصل کی، یہ تاکید ہے کہ سارا سال 5 نمازیں باجماعت پڑھے۔ ابھی ہم نے کامیابی کا پہلا نسخہ کیا سنا؟ نماز پڑھنی ہے، نماز، اور امیر اہل سنت نے تاکید کی ہے، دیکھیں کتنی پیاری تاکید کی ہے۔ پھر رمضان شریف یا آخری عشرے کا اعتکاف کر لیں، تو اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ اعتکاف میں تو عبادت ہی عبادت ہوتی ہے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں اعتکاف میں 2 طرح کی ترکیب ہوتی ہے، ایک عبادت ہوتی ہے، ایک سیکھنا سکھانا ہوتا ہے۔ سیکھنا سکھانا بھی عبادت ہے، علم دین سیکھنا عبادت ہے۔ میں نے بھی عرض کیا نا کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، بلکہ یہ تو افضل عبادت ہے علم دین حاصل کرنا۔ تو قرآن سکھایا جاتا ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، کون سی ایسی باتیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، سنتیں سکھائی جاتی ہیں، آداب سکھائے جاتے ہیں، سونا کس طرح ہے، چلنا کس طرح ہے، گفتگو کس طرح کرنی ہے، بیٹھنا کس طرح ہے، بولنا کس طرح ہے۔ ہاں الحمدللہ اعتکاف میں تربیت ہوتی ہے، 2 مدنی مذاکرے بھی ملتے ہیں الحمدللہ، علم و حکمت کے مدنی پھول ملتے ہیں، فجر کے بعد نگران شورا کا سنت و بھرا بیان ہوتا ہے، ہاں عظیم الشان بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ عالمی مدنی مرکز یہ بھرا ہوا ہوتا ہے اللہ پاک کی رحمت سے، اور نگران شورا کے مختلف ٹاپکس پر بیان ہوتے ہیں۔
علم و حکمت کے مدنی پھول ہوتے ہیں، کس طرح زندگی گزارنی ہے، گھر میں کس طرح رہنا ہے، حقوق العباد کے متعلق کئی ایک موضوعات ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کا جب موضوع لے کر بیان ہوتا ہے کہ ماں باپ کی اہمیت بیان ہوتی ہے کہ ماں باپ کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا ہے، ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ہے نوجوانوں کو، یہاں پر رو رہے ہوتے ہیں، پھر فون پر ماں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، والد سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے معاف کر دینا۔ الحمدللہ کیا کیفیت ہوتی ہے اللہ پاک کی رحمت سے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، تراویح بھی پڑھنی ہے، تو آئیے تراویح کے متعلق سنتے ہیں اور اس کے فضائل بھی جانتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ماہ رمضان کی رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ مزید فرمایا، بندہ رمضان شریف میں رات کے وقت یا دن میں جب بھی سجدہ کرتا، اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ تو کتنا بڑا درخت ہوگا وہ؟ تو سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت کے قربان جائیے، رمضان شریف میں صرف ایک سجدہ کرنے پر 1500 نیکیاں ملتی ہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے، اور جنت میں اتنا بڑا درخت لگایا جاتا ہے کہ گھوڑے سوار 500 سال تک اس کے سائے میں چلتا رہے۔ تو اس سے وہ لوگ سبق حاصل کریں جو معاذ اللہ تراویح نہیں پڑھتے، یا پڑھتے تو ہیں مگر 20 پوری نہیں پڑھتے۔ غور کیجئے کہ نماز تراویح کی 20 رکعتوں میں کل کتنے سجدے ہوئے؟ 20 رکعتوں میں کتنے سجدے ہوئے؟ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، تو 20 رکعت میں 40 سجدے ہوئے۔ تو جو 20 رکعت تراویح پڑھے تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے اسے 60,000 نیکیاں ملے گی۔ نیکی کو کیا سمجھتے ہیں ہم؟ نیکی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، نیکی میں اللہ کی رضا ہے، اللہ نے اپنی رضا نیکیوں میں رکھی ہے، نیکی جنت میں لے جاتی ہے۔ ارے ایک نیکی بھی جنت میں لے جا سکتی ہے۔ ہاں، کہ بروز قیامت ایک شخص اس لیے بخشا جائے گا کہ اس نے ایک راستے سے ایک کانٹے دار شے جو مسلمانوں کو تکلیف دے اس کو ایک طرف کیا تھا۔ ایک عورت اس لیے بخشی جائے گی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ جی ہاں میرے پیارے اسلام میں نیکی نیکی ہے، اور یہاں کتنی 60,000 نیکیاں، اور جنت میں 40 درخت لگیں گے۔ ہر سجدے کے بدلے کتنے درخت لگ رہے ہیں؟ ایک درخت۔ سجدے کتنے ہوئے تراویح میں؟ صحیح ہے، تو 40 درخت لگیں گے۔ ہم سستی کر رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے، ہم باتیں کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے بعد میں پڑھ لوں گا، اور 40 جنتی محلات عطا کیے جائیں گے۔ کتنے جنتی محلات ملیں گے؟ ایک سجدے کے بدلے کتنے؟ اور سجدے کتنے ہوں گے؟ کتنے جنتی محلات ہوئے؟ میں اس لیے یہ دہرا رہا ہوں کہ یہ ذہن میں بیٹھے ہمارے کہ تراویح کے ایک سجدے میں ایک جنتی محل ملے گا۔ ایک سجدہ کریں گے تو 1500 نیکیاں ملے گی۔ ہاں، اور ایک سجدہ کریں گے تو ایک درخت لگے گا۔ اچھا، درخت کتنا بڑا ہے؟ درخت کتنا بڑا ہے؟ کوئی گھوڑے سوار اس کے سائے میں 500 سال تک چلتا رہے، اتنا بڑا درخت۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چھوڑنی چاہیے تراویح؟ ویسے ہی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کیوں سستی کریں یار؟ کیوں سستی کریں؟ کوئی سالوں سال کام کرتا ہے، دنیا میں کوئی محل بنا سکتا ہے؟ کتنے لوگ بنا لیتے ہیں؟ اپروکس 8 بلین لوگ ہیں نا دنیا بھر میں، 8.9 بلین لوگ قریباً دنیا میں ہیں، یعنی 8 ارب سے کچھ زیادہ لوگ دنیا میں۔ کتنوں کے محل ہیں بتائیں؟ کتنوں کے محل ملے میں؟ اب بتائیں، زندگیاں گزار دیتے لوگ۔ بھائی یہاں تو ایک سجدہ کرو، جنت کا محل ملے گا، اللہ کی رحمت سے ملے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تراویح نہیں چھوڑنی، تراویح نہیں چھوڑنی۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ابھی صرف سجدوں کی نیکیاں ہیں جو بیان ہوئی، یہ تو سجدے کی نیکیاں بیان ہوئی نا، کہ ایک سجدہ کرو تو 1500 نیکیاں، ایک سجدہ کرو تو جنت میں ایک محل، ایک سجدہ کرو تو جنت میں ایک درخت لگے گا۔ اور قیام، رکوع، نماز تراویح میں قرآن کریم سننے، اتنی دیر مسجد میں رہنے وغیرہ کا ثواب اس کے علاوہ ہے۔ یہ تو صرف سجدوں کا ثواب بیان ہوا، تو جو 8 رکعت تراویح پڑھ کر گھروں کو چلے جاتے ہیں،
تو وہ گویا 36,000 نیکیوں، 24 جنتی محلات اور 24 جنتی درختوں سے محروم رہتے ہیں۔ جو 8 پڑھ کے چلے گئے اور جو 12 پڑھ کر تھک گئے وہ 24,000 نیکیوں، 16 جنتی محلات اور 16 جنتی درختوں سے محروم رہتے ہیں۔ یہ ابھی حدیث پاک جو بیان کی گئی تعداد کے مطابق ظاہری گنتی ہے، جو تعداد بتائی تو ظاہری گنتی ہے۔ رحمت الہی کی وسعت پر نگاہ رکھی جائے تو پوری 20 رکعت نماز تراویح پڑھنے والوں کی خوش نصیبی اور ادھوری تراویح پڑھ کر لوٹ جانے والوں کی محرومیوں کا اندازہ لگانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان میں نمازوں کی خوب کثرت کریں، 20 کی 20 تراویح پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، خوب سجدے کریں، خوب نماز پڑھیں۔ یہ کامیابی کا پہلا نسخہ ہے۔ جی ہاں، کثرت سے نماز پڑھا کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، خوب نمازیں پڑھو۔ اور دوسرا نسخہ کیا بیان کیا گیا؟ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اے ایمان والو اللہ پاک کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو، نیکیاں بھی کرو اور گناہوں سے بچتے بھی رہو۔ اگر ہم ماہ رمضان کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو اس نسخے پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھے ہیں، ان میں کھاؤ پیو لذت اٹھاؤ، مگر ایک مہینہ اپنے لیے خاص فرمایا، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ، یعنی ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، بے شک یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ کہ مسلمانوں کی امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان شریف تشریف لاتا تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے تھے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں عبادت پر کمر باندھ لینے کا معنی یہ ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عام روٹین میں جتنی عبادت کرتے تھے رمضان شریف میں اس سے بڑھ کر عبادت فرمایا کرتے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ایک ایک لمحہ عام حالات میں بھی نیکیاں کرتے ہی گزرتا تھا۔ جی ہاں، رمضان کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی ہر لمحہ نیکیوں میں ہی گزرتا تھا، تو رمضان شریف میں عبادت کی کس قدر کثرت فرماتے ہوں گے۔ دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، کئی ایک کاروبار کھولنے کی پلاننگ میں لگ جاتے ہیں کہ رمضان میں یہ چیز بڑی بکتی ہے تو چلو یار اس کاروبار کو کھول لو۔ ہاں وہ جیسے رجب آتا ہے عبادت کا بیج بونے کا مہینہ، شعبان آبیاری کا مہینہ، رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ، تو رجب آتا ہے تو ہماری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان میں کون سی چیزیں زیادہ فروخت ہوگی، تو یار اس کا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، اس کا کوئی بزنس شروع کر لیتے ہیں، صحیح نا، کپڑوں کا کاروبار شروع کر لیتے ہیں، کپڑے بڑے بکتے ہیں، جوتوں کا کاروبار کر لیتے ہیں، جوتے بڑے بکتے ہیں، کباب سموسے بھی بڑے بکتے ہیں، تو چلو بھائی اس کا کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ ہاں اس کی پلاننگ شروع ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، رجب سے عبادت شروع کر دیں رمضان کے آنے کی خوشی میں۔ ہاں اور یہاں ہماری پلاننگ شروع ہو جاتی ہے، رجب سے ہمیں عید کی فکر ہو جاتی ہے، عید کے کپڑوں کی فکر ہو جاتی ہے، عید کس طرح منانی ہے، کہاں منانی ہے، کہاں جانا ہے۔ ارے اللہ کے بندے تجھے عید کی فکر ہے، مغفرت کی فکر نہیں ہے، تجھے عید کی فکر ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، تجھے عید کی فکر ہے، جہنم سے آزادی پانے کی تجھے فکر نہیں ہے، کیا ہو گیا میرے پیارے اسلامی بھائیو، کیا ہو گیا؟ تو ہم اس تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے پرائس بڑھا دیتے ہیں، مہنگی کر دیتے ہیں۔ بھائی رمضان میں تو ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے، جو ریٹ ہے امیر علیہ سنت نے کتنی ترغیب دلائی تاجروں کو کہ بھائی ڈسکاؤنٹ دے، رمضان میں غریبوں کو ڈسکاؤنٹ دیں، ہاں سب کو ڈسکاؤنٹ دیں، 7% ڈسکاؤنٹ، 12% ڈسکاؤنٹ، 10% ڈسکاؤنٹ، بھائی دیں، اپنی چیزوں کو سستی کریں تاکہ یہ ہمارے مسلمان بھائی اچھی طرح روزہ رکھ سکے، سحری کر سکے، افطار کر سکے۔ مہنگائی ہوتی ہے، ہر کوئی گزارا نہیں کر پاتا ہے نا، ہر کوئی گزارا نہیں کر پاتا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کھاؤ تو کچھ بھوک باقی رکھو، پیٹ بھر کر مت کھاؤ۔ جب بھوک باقی ہوگی نا تو بھوکوں کی بھوک کا احساس ہوگا، تو جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ سمجھتا سب کے پیٹ بھرے ہوئے،
جو بڑی آسانی سے سروائیو کر رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، پی رہا ہوتا ہے، ریگولر کھانا ہوتا ہے وہ بھی کھا رہا ہوتا ہے، باہر سے بھی منگوا کر کھا رہا ہوتا ہے، تو اس کو غریب کی بھوک کا کیا احساس ہوگا کہ میں نے تو پیزے پراٹھے کھا لیے، بہترین غذائیں کھا لی۔ ایسے بھی ہیں جن کو سوکھی روٹی نہیں مل رہی، ایسے بھی ہیں جن کا گزارا دال پر ہو رہا ہے، ہاں بڑی مشکل سے گزارے ہو رہے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، گزارا کرنے کو نہیں ہے۔ میں تو بہترین کمبل اوڑھ کر، رضائی اوڑھ کر میں سو گیا، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سردی سے ٹھٹھرا رہے ہیں، ہاں ان کے پاس اوڑھنے کے لیے نہیں، ان کے بچوں کو اڑانے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سردی میں آپ بیٹھے تھے اور سردی سے کانپ رہے تھے، سردی لگ رہی تھی یعنی آپ کو، اور قریب میں گرم شال وغیرہ بھی تھی سردی سے بچنے کی، تو اوڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو کسی نے کہا حضور آپ یہ ہے نا، آپ سردی لگ رہی اوڑھ لیں یہ۔ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ میں سارے غریب بہت ہیں، غریب زیادہ ہیں اور ان کو بھی سردی لگتی ہوگی، اب ہر غریب کو تو میں گرم کپڑے پہنچا نہیں سکتا، تو کم از کم سردی برداشت کر کے ان کے ساتھ تو ہو جاؤں، میں بھی نہیں اڑتا ہوں۔ اب ہر غریب کو تو گرم کپڑے میں نہیں پہنچا سکتا، کیسے پہنچاؤں ان کو، میرے پاس جو بھی ہے، تو اب میں کم از کم یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ میں شال نہ اوڑھوں، میں سردی میں آ جاؤں، تو ان کے ساتھ تو ہو جاؤں کم از کم، کہ چلو میں تم تک پہنچا تو نہیں سکتا لیکن میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، مجھے بھی سردی لگ رہی ہے۔ دیکھو بزرگوں کی سوچ کیسی ہوتی تھی میرے پیارے اسلام، کیسی پاکیزہ سوچ ہوتی تھی، اور یہاں تو اتنا پیسہ ہوتا ہے، اللہ پاک نے بہت دیا ہے، تو غریبوں کی مدد کریں، ہاں مدد کرنے سے بڑھتا ہے، رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے، میرے پیارے اسلام میں کم نہیں ہوتا، کھانے میں وہ مزہ نہیں جو کھلانے میں۔ صحیح عرض کر رہا ہوں، کسی کی پریشانی دور کرنے میں جو دل کو سکون اور جو راحت ملتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور نیکیاں الگ ہے۔ ہاں اللہ پاک کے نزدیک فرائض کے بعد افضل اعمال میں سے یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، فرائض کے بعد افضل اعمال میں سے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا۔ مسلمان کے دل میں خوشی کیسے داخل ہوگی؟ اس کی پریشانی دور کر کے، اس کے غم دور کر کے، اس کو کھلا کر، اس کو پلا کر، بلکہ کھانا کھلانا تو مغفرت واجب ہونے والے کاموں میں سے۔ افطار کروانے کے کتنے فضائل ہیں، ایک گھونٹ افطار کروانا، ایک گھونٹ پانی سے کتنے فضائل ہیں میرے پیارے اسلامی بھائی۔ تو غریبوں کی مدد کریں، امیر اہل سنت نے کتنا پیارا مشورہ دے، ڈسکاؤنٹ دے، ڈسکاؤنٹ دے، ڈسکاؤنٹ دے۔ ہاں ماہ رمضان مال کمانے کا سیزن نہیں ہے، دنیا بنانے کا سیزن نہیں ہے، ماہ رمضان نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ نیکیاں کمانی ہے انشاءاللہ، تو نیت کر لیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آخرت کی فکر کریں، آخرت بھلی ہو جائے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے رائے خدا میں خرچ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو اور عطا کرتا ہے۔ ہاں دنیا میں بھی وہ غنی رہتا ہے، آخرت میں بھی اس کا بیڑا پار ہوتا ہے۔ سخی کے بڑے فضائل ہیں، جو سخاوت کرتے ہیں سخاوت کے بہت فضائل ہیں، اور سخاوت وہ وصف ہے کہ جس کو یہ وصف مل جائے تو اس کی برکت سے اس کے اندر کئی بہترین اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور بخل جو ہے یہ بڑا برا وصف ہے، اور بخل کا وصف جس کے اندر ہو تو کئی برائیاں پھر اس بخل کے سبب اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ میرے پیارے اسلام میں سخاوت اختیار کریں، جو کر سکتے کریں، جو رائے خدا میں دے سکتے دیں، ٹھیک ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، تیسرا نسخہ ہم نے سنا وفعل الخیر، ترجمہ ہے کنز العرفان، اور اچھے کام کرو، یعنی بھلائی کے کام کرو، صلہ رحمی کرو، دوسروں کے کام آؤ اور اچھے اخلاق اپناؤ۔ جی ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکت عطا فرمائے، ماہ رمضان میں اللہ پاک ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ماہ رمضان ماہ صبر ہے، صبر کر کے رمضان گزارنا ہے۔ ماہ رمضان ماہ معاسات یعنی ہمدردی اور بھلائی کا مہینہ ہے، تو صبر بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، ہمدردی بھی کرنی ہے، بھلائی بھی کرنی ہے، بھوکوں کو کھلانا بھی ہے، پیاسوں کو پلانا بھی ہے، غریبوں کی، بے کسوں، یتیموں، مسکینوں کی خیر خواہی بھی کرنی ہے۔ سحر و افطار کی کچھ ڈشیں ہم کم کر دیں، سحر و افطار کا دسترخوان اتباع سنت کی نیت سے کچھ سادہ کر لیں، اور غریب اور بیچارے جو مہنگائی کے مارے ہیں، ان کو جن کی کھجور بھی خریدنے کی جن کی استطاعت نہیں ہے، تو رمضان المبارک میں اچھے انداز میں وہ نہیں گزار پاتے، آزمائش میں آتے ہیں، تو ان کی مدد کریں، خیر خواہی کریں، تو کتنی نیکیاں اور بھی ہم ماہ رمضان میں کمانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ تو کامیابی پانے کے 3 نسخے ہمیں کیا ملے؟ نمبر 1 نمازیں پڑھیں، نمبر ایک قرآن پاک سے کامیابی پانے کے 3 نسخے جو ہمیں ملے، اس میں پہلا نسخہ کیا ہے؟
نمازیں پڑھیں۔ نمبر 2 خوب عبادت کریں، گناہوں سے بچیں، خوب عبادت کریں اور گناہوں سے بچیں، اور یہی تقویٰ ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ خوب عبادتیں کریں اور گناہوں سے بچیں، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، حسد نہیں کرنا، بدنگاہی نہیں کرنی، کانوں کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل کی حفاظت، پیٹ کی حفاظت، پاؤں کی حفاظت، ہاتھ کی حفاظت، گناہ نہیں کرنا اور اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ خوب بھلائیاں کریں، خوب بھلائیاں کریں، ہاں خوب بھلائیاں کریں، صلہ رحمی کریں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کریں، مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور کریں۔ یہ تینوں کامیابیوں کے نسخوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ماہ رمضان کامیابی سے گزرے گا، اور ماہ رمضان کا مقصد ہمیں ہاتھ آ جائے گا۔ آئیے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں، توجہ سے سننا، شرعی مسئلہ توجہ سے سننا ہوتا ہے۔ روزہ یاد ہو پھر غلطی سے کچھ کھا پی لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جواب وضاحت، مسئلہ تو عام ہے مگر بعض دفعہ اس معاملے میں غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ مثلا روزہ یاد تھا، وضو کرتے ہوئے اچانک غلطی سے چند قطرے حلق سے اتر گئے، روزہ یاد تھا، یہ یاد رکھیے، وضو کرتے ہوئے روزہ یاد تھا، وضو کرتے ہوئے اچانک غلطی سے چند قطرے حلق سے اتر گئے، اب روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ روزہ یاد تھا اور غلطی سے حلق میں چند قطرے اتر گئے، روزہ یاد تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یوں ہی بعض دفعہ افطار کا وقت ہو جاتا ہے کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہوتا، اذان دینے یا الارم بجانے والے غلطی سے وقت سے پہلے اذان دے دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر وقت سے پہلے افطار کر لیا، چاہے 1-2 منٹ پہلے ہی کیا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری گھڑی کا ٹائم غلط ہو، یہ سمجھا کہ افطار کا وقت ہو گیا، حقیقت میں ہوا نہیں تھا، اس صورت میں بھی وقت سے پہلے افطار کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ ہاں اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ روزے کے فضائل، آداب و احکام و مسائل کی تفصیلی معلومات کے لیے امیر اہل سنت کی بہترین کتاب فیضان رمضان پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روحانی علاج بھی سن لیں، جب کسی کو گردے کڈنیز میں درد ہو تو اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ علم نشرح 7 بار پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم گردے کا درد ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔